اتنے پیار سے اعلان کر رہا ہے بندے تو مولا سارے ہی تیرے ہیں، سارے ہی تیرے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کی شان دیکھیں، سارے بندوں میں سے جسے کتاب قدیم کی وراثت دی اس کو اپنا بندہ کہا۔ چھوٹا منصب ہے، اگر سمجھیں تو جناب والا آپ کو بات یاد آئے گی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی، جب آپ سے حضرت محبوب الہی نے کہا تھا حضور بدایوں میں پڑھ چکا، دلی میں پڑھ چکا، یہاں پڑھ چکا، وہاں پڑھ چکا، اور پڑھوں یا خانقاہ میں بیٹھ جاؤں؟ بابا فرید نے فرمایا تھا فقیر کو ہمیشہ درویش کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے تاکہ شیطان کے دھوکے سے اور نفس کے دھوکے سے خود کو بچا سکے۔ اب کنڈیشن یہ ہے بابا پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دنیا بدل گئی، حالانکہ جس کا نام کا وظیفہ کر کے لوگ بابا بنتے ہیں وہ محبوب الہی خود بہت بڑے پڑھے لکھے۔ حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، جن کے مقدس نام سے میں نے پچھلی کسی تقریر غالباً جامعہ فیضان اشرف کی اسٹیج پر عرض کیا تھا، یہ مخدوم پاک کی شان ہے، امریکہ کا جنات بھی کچھوتھا کے سلطان کے نام سے یہ جس کا تصرف یہاں سے لے کے وہاں تک اتنا زیادہ ہے، اس نے نہیں کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ان کے پڑھنے پڑھانے کی شان یہ تھی کہ 5 پشتوں سے قرات سبا کے حافظ، وہ خود حافظ، ان کے والد حافظ، ان کے دادا حافظ، ان کے پردادا حافظ، اور صرف قرآن کے حافظ نہیں بلکہ قرات سبا قرآن مقدس کے پڑھنے کے 7 طریقے کے، ایک سورت کے نہیں پورے قرآن کے حافظ 7 سال کی عمر میں ہو گئے تھے، اور فقط 1 سال میں آپ نے قرات سبا کے ساتھ قرآن کو یاد فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چنتا ہے، بندے سلیکٹ کیے جاتے ہیں تبھی شیونالی سے اٹھا کے جودھ پور لائے جاتے ہیں، واہ واہ واہ، بندے سلیکٹ کیے جاتے ہیں تو مراد آباد کی دھرتی سے اٹھا کر راجستھان کی سنگلاخ وادیوں میں مولانا الطاف حسین صاحب کے شہزادے اشفاق حسین صاحب کو بٹھایا جاتا ہے، اور جناب وہاں سے چن کر سلیکٹ کر کے قدرت جودھ پور کی زمین پر اس مرد درویش کو لا کر بٹھاتی ہے کہ اکیلے اس نے وہ گلشن مہکائے ہیں کہ آج اس کے شاگردوں نے الگ الگ علاقوں میں گلشن مہکا رکھے ہیں۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں نام لے لے کے بتاتا کہ ان کے پھولوں نے کہاں کہاں گلشن مہکائے، لیکن اکیلے اشفاق العلماء نے جودھ پور کی زمین پر بیٹھ کر خواجہ کے راجستھان کو ایسا سنوارا ہے کہ روح خواجہ آج تک دعا دے رہی ہے، اور بڑے بڑے پیر ان کے مزار پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ابر رحمت تیرے مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان۔ یہ بغیر سلیکشن کے تھوڑی الیکشن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیا یہ جو الیکٹ کیا ہے قدرت نے، ہم چنتے ہیں ان سے کیا ہوگا وہ حال ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے چنے ہوئے یہ الگ درد ہے، ہمارے چنے ہوئے کا کیا حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور خدا جسے چن لے اسے ہم اور آپ دیکھتے ہی رہے۔ فرمایا ہم اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں اور پھر ہم وارث بناتے ہیں کتاب کا، وہ جس شان کے ساتھ وارث بناتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب وراثت کتاب ملتی ہے علم تو آتا ہی آتا ہے، فیضان علم اتنا آتا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ دیں تو اندھیرے دل میں روشنی ہو جاتی ہے۔ قدرت سلیکٹ کرتی ہے اپنے بندوں میں سے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور مفتی اعظم راجستھان، حضور مفتی اعظم راجستھان، حضور شیر راجستھان صاحب قبلہ، حضور مفتی اعظم راجستھان،
حضرت علامہ مولانا مفتی شیران فیضان حضور نادر شاہ علیہ رحمہ، آپ حضرات تشریف رکھیے. جو حضرات باہر گھوم رہے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ شہنشاہ خطابت کی تشریف آوری ہو چکی ہے. آپ حضرات باہر اہل سنت. برادران ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں اور بات کو ختم کرتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ایک ذات حضرت سرکار خواجہ باقی باللہ کی ذات تھی. حضرت خواجہ باقی باللہ سلسلہ نقشبندیہ کی بہت عظیم ترین شخصیت، اتنی بڑی شخصیت جناب والا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی مبارک چوکھٹ پر ایک شخص جو ہے وہ جھاڑو دیا کرتا تھا. اس نے